تم دعائیں بھی مانگ رہے ہو اور تمہیں اللہ پر یقین بھی ہے۔ تم جانتے ہو اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، لیکن تم ڈر رہے ہو کہ پتہ نہیں تمہاری دعائیں قبول ہوں گی بھی یا نہیں۔ تم پریشان ہو کہ جو خواہش کب سے تمہارے دل اور دماغ پر چھائی ہوئی ہے اسے دعا میں مانگنا چاہیے یا نہیں۔ تم دعائیں مانگتے ہوئے کچھ ہچکچا سے رہے ہو۔ تم پریشان رہتے ہو کہ تمہاری دعائیں کب قبول ہوں گی، کیوں قبول نہیں ہو رہی۔ یہ سب سوالات جو کب سے تمہارے ذہن میں پنپ رہے ہیں اور ہر بار تم ان کا جواب ڈھونڈے بغیر انہیں چپ کرا دیتے ہو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دعا جو آپ مانگتے ہیں اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی ہے بلانا، کسی چیز کی طرف مائل ہونا۔ اللہ سے دعا مانگنے کا مطلب ہے اللہ کی طرف مائل ہونا، اللہ کو پکارنا، اور اس کا معنی یہ بھی ہے کہ دعوت دینا۔ جب ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں، وہ کوئی بھی ہو، دینی ہو یا دنیاوی کوئی بھی، تو ہم اسے کسی محسوس چیز کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں۔ دعوت کا ہمیشہ ایک مرکزی مقصد ہوتا ہے کہ جس چیز کی دعوت دی جا رہی ہو اس کی طرف دل مائل ہو جائے، اس سے رغبت ہو جائے۔ یہی کام دعا کرتی ہے۔ دعا دعوت ہے اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف۔ جب ہمیں کوئی کسی دعوت پر مدعو کرتا ہے تو ہمارے دل میں اس کے لیے خود بخود رغبت پیدا ہونے لگتی ہے کہ اس نے اپنی خوشی یا اہم موقع پر ہمیں یاد رکھا، ہمیں اہم جانا، ہمیں ایک الگ سا فخر محسوس ہوتا ہے۔ اور جب ہم کوئی دعوت قبول کرتے ہیں تب ہماری نظر ریوارڈ پر بھی ہوتی ہے۔ وہ ریوارڈ کوئی تقریب، کوئی آپ کی پسند کا کھانا، خوشی کا احساس یا دینی معاملات میں ہدایت بھی ہو سکتی ہے۔ غرض یہ کہ دعوت خالی ہاتھ نہیں چھوڑتی، یہ دعا کی صورت عطا بن جاتی ہے۔ لیکن یہ سب خود بخود نہیں مل جاتا، ہمیں دعوت قبول کر کے چل کر اس کی طرف جانا پڑتا ہے۔ اللہ کی دعوت بھی کچھ ایسی ہے، جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں تب ہم اس کی دعوت قبول کرتے ہیں، اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو ہمارا ریوارڈ ہمارا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کب یہ بندہ آئے اور میں اسے سونپ دیا جاؤں۔ اللہ نے اپنی دعوت میں ہمارے لیے سب رکھا ہوتا ہے، وہ جو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا، وہ جو ہماری خواہش ہوتی ہے، وہ بھی ہر چیز، رزق، خوشی، ہدایت، سب کچھ ہم نے صرف اس کی دعوت قبول کرنی ہے۔ نبی کریم نے فرمایا ہے کہ دعا عبادت ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور جو چیز بھی ہمیں اللہ کی یاد دلائے اور اللہ کے قریب کر دے وہ عبادت بن جاتی ہے۔ اور دعا جو سراسر ہے ہی دعوت اللہ کی طرف رجوع، دعا خود ایک عبادت ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم نے فرمایا ہے کہ عبادت کا مغز ہے ہی دعا۔ جب بھی ہم کوئی عبادت کرتے ہیں تو دراصل ہم دعا ہی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ نماز خود دعا ہے، دعا اللہ کو بے حد محبوب ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتا ہے، میں اپنے بندوں کے گمان کے مطابق ان سے معاملہ کرتا ہوں۔ جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے کسی گروپ میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے ایسی جماعت میں یاد کرتا ہوں جو ان سے بہتر ہے، اور اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے تو میں 4 ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ دعاؤں کے قبول ہونے کی سب سے بڑی نشانی تمہارا توکل ہے۔ جب تم پورے یقین سے دعائیں مانگتے ہو، اللہ کی دعوت ہے ہی فقط دعا کہ مانگو، آؤ اور لے جاؤ جو چاہو۔
ہماری دعاؤں کی قبولیت کا سارا انحصار ہمارے یقین پر ہے، کامل یقین پر، اللہ کی قدرت اور غیب پر یقین۔ یہاں یقین کامل ہوا، وہاں دعا مقبول ہو گئی۔ دعا کو قبول ہونے میں سیکنڈ بھی نہیں لگتے۔ دعا کیوں اتنی پاورفل ہے کہ ابھی مانگی اور فوراً قبول ہو گئی؟ کیونکہ اس کا تعلق سیدھا توکل سے ہے۔ توکل وہ فیول ہے جو ہمیں اللہ کی دعوت تک پہنچاتا ہے اور دعا قبول کروا دیتا ہے۔ یقین پیدا کرنا بہت مشکل ہے۔ یقین اس پر کرنا جو نظر نہیں آتا، جسے ڈائریکٹ سن نہیں سکتے، اس پر توکل بہت مشکل سے آتا ہے، لیکن جب آ جاتا ہے نا، تب دعا کے کن ہونے کے مراحل سیکنڈوں سے بھی پہلے طے ہو جاتے ہیں۔ تو تمہیں اپنے توکل پر کام کرنا ہوگا، اور جب تم توکل پر کام کرتے ہو تب تمہیں جلد بازی نہیں کرنی ہوتی، تب تمہیں مکمل یقین کے ساتھ قبولیت کا انتظار کرنا ہوتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا ہے کہ بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے کہ کہنے لگے کہ میں نے دعا کی تھی اور میری دعا قبول نہیں ہوئی۔